کیا ہوا آدم کی پہلی بیوی تھی یا آدم کی ہوا سے پہلے بھی کوئی بیوی تھی؟ یہودی اساطیر یا میتھولوجی کے مطابق ہوا سے پہلے آدم کی ایک اور بیوی تھی جس کا نام لیلت تھا، مگر لیلت نے آدم کو چھوڑ دیا۔ لیلت نے آدم کو کیوں چھوڑا اور آدم کو چھوڑ دینے کے بعد وہ کہاں گئی، اس ویڈیو میں ہم یہ سب باتیں آپ کو بتائیں گے۔ یہودی اساطیر یا میتھولوجی میں لیلت کو ایک کوے کے بالوں والی شیطان کے طور پر بتایا جاتا ہے جو کہ ڈیفنس لیس نیو بورن بیبیز کو نقصان پہنچاتی ہے۔ نوزائیدہ بچوں کو لیلت سے بچانے کے لیے جادو ٹونا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح وہ خواب میں مردوں کو لبھاتی ہے جس کی وجہ سے ان کا نطفہ خارج ہو جاتا ہے، یعنی احتلام یا نائٹ فال لیلت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نائٹ فال میں نکلنے والے سیمن کو یہ اپنے شیاطین بچے پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ عبرانی بائبل یا مسیحی بائبل کے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لیلت کا ذکر صرف ایک ہی بار ہوا ہے، مگر تاریخ میں اسے ہمیشہ آدم کی نافرمان پہلی بیوی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جو شیاطین کے بادشاہ شمائل کے ساتھ جا ملی۔ یہودیت میں لیلت کے ذکر سے بہت پہلے لیلت جیسے شیاطین سومیریوں، اسوریوں اور بابلیوں کے خوابوں میں آتے تھے۔ گلگامش کی داستان میں ایسے نر شیاطین کو لیلو اور مادہ شیاطین کو للتھو کہا گیا ہے۔ میسوپوٹامیہ میں لماسٹو ایک شریر دیوی تھی جو حاملہ عورتوں کو اذیت دیتی تھی۔ یہی اسقاط حمل یا مس کیریج اور دودھ پیتے بچوں کی موت کی وجہ بنتی تھی یا انہیں چرا لیا کرتی تھی۔ سائنسی دور سے پہلے جب اسقاط حمل کی شرح بہت زیادہ تھی، دنیا کے مختلف علاقوں میں لوگوں نے لام یا ایل سے شروع ہونے والے بہت سے شیاطین بنا رکھے تھے جو عورتوں کی مس کیریج اور بچوں کی موت کے ذمہ دار تھے۔ او اندھیری کوٹھڑی میں اڑنے والی للی دفع ہو جا 7ویں صدی قبل مسیح کی ایک تختی پر لکھا ہوا ملا تھا۔ عبرانی اور کنانی بھی للتھو اور لماشتو شیاطین پر یقین رکھتے تھے، مگر عبرانی بائبل میں لیلت کا ذکر صرف ایک بار ہی یسایہ کے 34ویں باب کی 14ویں آیت میں ملتا ہے۔ عبرانی زبان کے ماہرین کے مطابق لیلت کا ترجمہ انگریزی میں اسکریچ آؤل یا چنگھاڑنے والی الو کے طور پر بھی کیا جاتا ہے۔ کچھ قدیم عبرانی ربیوں کے خیال میں لیلت کا ذکر خفیہ طور پر بائبل کی پہلی کتاب پیدائش میں کیا گیا تھا۔ پیدائش کی کتاب کو غور سے پڑھنے پر پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب میں مرد اور عورت کی پیدائش کی 2 کہانیاں موجود ہیں۔ پیدائش کی کتاب کے پہلے چیپٹر میں مرد اور عورت کو ایک ساتھ بنایا گیا جس کے پہلے باب میں آیا ہے اور انہیں مرد اور عورت کی شکل میں پیدا کیا، مگر پیدائش کی کتاب کے دوسرے باب میں آدم کو پہلے پیدا کیا گیا اور پھر اس کی پسلی سے ہوا کو پیدا کیا گیا۔ ان 2 کہانیوں کی بنیاد پر لوگ یہ سوچا کرتے تھے کہ پہلے باب میں بیان کی جانے والی عورت ہوا کے بجائے کوئی اور ہے اور اسی لیے اسے لیلت سمجھا جاتا ہے۔ یہ سوال یہودیوں کے درمیان بہت مشہور تھا۔ پھر 9ویں صدی عیسوی میں پہلی بار لیلت کی کہانی آدم کی پہلی بیوی کے طور پر لکھی ہوئی پائی جاتی ہے۔ یہ کہانی دا الفابیٹ آف بن سراخ میں بیان کی جاتی ہے۔ اس کتاب میں بائبل کی مقدس شخصیات کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ ربی بن سراخ کہتا ہے کہ پیدائش کے پہلے باب میں بیان کی گئی عورت لیلت تھی اور لیلت اور آدم نے پیدا ہوتے ہی لڑنا شروع کر دیا تھا۔ آدم نے لیلت سے جماع یا سیکس کے دوران آدم کے نیچے لیٹنے کا مطالبہ کیا، مگر لیلت نے کہا تم میرے نیچے لیٹو کیونکہ ہم دونوں مٹی سے بنے ہیں، اس لیے ہم دونوں برابر ہیں۔ آدم اور لیلت میں سے کوئی بھی نیچے لیٹنے پر نہیں مانا۔ اسی بات پر غصے میں لیلت چلی گئی اور خدا کا ناقابل بیان نام لے ڈالا۔ یاد رہے کہ یہودیوں میں خدا کا نام لینا گناہ مانا جاتا تھا۔ لیلت کے روٹ کے جانے پر خدا نے 3 فرشتوں سینائے، سینسنائے اور سمنگلاف کو لیلت کے پیچھے بھیجا جنہوں نے اسے واپس آنے کا کہا، مگر تب تک وہ شیاطین کے سردار شمائل کے ساتھ سو چکی تھی۔ لیلت نے وعدہ کیا کہ وہ آدم اور ہوا کے بچوں کو اس شرط پر نقصان نہیں پہنچائے گی کہ بچے کی پیدائش کے وقت لیلت کا نام ایک تعویذ پر لکھ کر بچے کے گلے میں ڈالا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو اسے نئے پیدا ہونے والے بچے کی زندگی پر طاقت مل جائے گی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بن سراخ کی یہ کہانی لیلت کے بارے میں مشہور قصے کہانیوں کا مجموعہ تھی اور اس کہانی کے ذریعے بچے کی پیدائش کے وقت کیے جانے والے تعویذ اور جادو ٹونے کو ایک بیک سٹوری دے دی گئی تھی۔ الفابیٹ آف بن سراخ کے لکھے جانے سے پہلے ہی یہودی خاندان اپنے گھروں میں لیلت اور دوسرے شیاطین سے بچنے کا جادو ٹونا کیا کرتے تھے۔
5ویں سے 8ویں صدی کے دوران جادو منتر والے پیالے شیاطین کو بھگانے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ بابل میں یہودی جادو ٹونا کرنے والے ایسے پیالے مختلف بیماریاں پھیلانے والے شیاطین کو پکڑنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وہ یہودی خاندان جن میں بچہ پیدا ہونے والا ہوتا تھا ایسے پیالوں کو اپنے گھر کے دروازے کے نیچے الٹا کر کے دبا دیا کرتے تھے۔ یہ بالکل یہودیوں کے ہاں دروازے کی چوکھٹ پر لگائے جانے والے محظوظہ کی طرح سے ایک ٹونا جادو سمجھا جاتا تھا، مگر بعد میں جادو ٹونا والے پیالوں کا استعمال ختم ہو گیا اور یہودیوں نے دھات، لکڑی اور کاغذ کے بنے ہوئے ایسے تعویذ استعمال کرنے شروع کر دیے جن میں للت کو بندھا ہوا دکھایا جاتا تھا، اور ان تعویذوں پر فرشتوں سینائے، سینسائے اور سیمن گلاف سے حفاظت کے لیے دعائیں لکھی جاتی تھیں۔ آج بھی کچھ یہودیوں میں للت سے بچاؤ کے تعویذ اور دوسری چیزیں فروخت ہوتی ہیں۔ یہودیوں کی کہانیوں کے مطابق للت ایک وحشی اور باغی عورت تھی جس پر خدا کی لعنت ہے، اور اس کا گناہ اس کی بغاوت تھی۔ للت اگر آدم کی فرما بردار رہتی تو اس کی اپنی اولاد ہو سکتی تھی، مگر اس کی اولاد نہیں، اس لیے وہ انسانوں کے بچے چوری کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سوتے ہوئے مردوں کو خواب میں بہکا کر ان کا نطفہ حاصل کرتی ہے اور اس سے اپنی شیطانی اولاد پیدا کرتی ہے۔ یہودی شریعت کی ایک پرانی کتاب بیبلونین تالمود میں لکھا گیا ہے، اکیلے مرد کا گھر میں سونا حرام ہے کیونکہ للت اس پر غلبہ پا لیتی ہے۔ یہودیوں کے خیال میں للت مردوں کا نطفہ چرا کر اس سے اپنے بے شمار شیاطین بچے پیدا کیا کرتی تھی۔ تو دوستو یہ تھی للت کی کہانی۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آپ اس چینل کو پیٹریون پر بھی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ ایسی ویڈیوز بنانے کے لیے پیٹریون پر آپ کی سپورٹ بہت ضروری ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملیں گے آپ سے کسی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔